أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين جس کو بھی اللہ نے زبان دی ہے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اور جتنا علم دیا ہے تو دل کے اندر اگر حضور کی محبت ہے تو اللہ اسی زبان پر ثنائے مصطفیٰ جاری کر دیتا ہے ایک شاعر کہتا ہے زندگی دا مزہ آوے سرکار
جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور اس چیز کا مرکز بھی وہ دل ہی ہوتا ہے۔ چیز کی پہچان اس کے دل سے ہوتی ہے، اگر وہ دل صحیح ہو تو وہ شے بھی صحیح ہے، اگر دل خراب ہو تو وہ شے بھی خراب ہے۔ اور پوری کائنات کے درمیان کے اندر بیت اللہ ہے، پوری کائنات کے درمیان کے اندر سارے بولو بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ نے پوری کائنات پوری زمین کے درمیان میں پیدا کیا، اور دل پورے جسم کے بائیں طرف ہوتا ہے، دل پورے جسم کے بائیں طرف، بیت اللہ درمیان میں، اور بیت اللہ کی بائیں طرف گنبد خضرا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس پوری کائنات کا دل وہ گنبد خضرا ہے۔ آج دنیا چل رہی ہے کیوں؟ دل سلامت ہے۔ آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر میں دنیا والوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو یہ میرے آقا کی وجہ سے ساری برکات ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، انسان کا بھی ایک دل ہے، جانور کا بھی ایک دل ہے۔ فرق یہ ہے کہ جانور کو سمجھنے کی طاقت نہیں، لیکن انسان کو اللہ نے سارے کمالات اسی دل کے اندر ہی عطا کیے ہیں۔ جیسے سلطان العارفین کہتے ہیں، ایک دل دریا اور اگر دل کو چیرا جائے، چار خانے اندر خون چل رہا ہے، کتنی گہرائی ہوگی بات تھوڑی سی، لیکن اس دل کے اندر وسعت کتنی ہے، پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک اسی دل کے اندر۔ زمین کی طے کی خبر اس دل کے اندر ہے، آسمان کی بلندیوں کی خبر اس دل کے اندر ہے۔ واقعی اللہ نے اس دل کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے انسان کو بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا بھی ایک دل ہے، قرآن کا بھی ایک دل ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہ سورہ یاسین ہے اور قرآن کا دل ہے۔ دل کے اندر راز کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی نصیحت آموز باتیں دل کے اندر ہوتی ہیں، اور راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بھی بڑے راز کی باتیں، بڑی عظمت والی باتیں قرآن کے دل میں کی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے خطاب اپنے نبی سے کیا ہے اور بات ولیوں کی ہے۔ خطاب اپنے نبی سے ہے لیکن بات ولیوں کی ہے، اور بیان کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، دعوت دینے والا خدا ہے، محفل سجانے والا رب ہے، دعوت کی رب نے عطا کی، لیکن خطیب اعظم، مبلغ اعظم، مبلغ ذیشان، خطیب ذیشان، واعظ خوش الہام،
وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کوئی خطیب، کوئی مبلغ جب اپنے علم سے قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا ہے، مفہوم بیان کرتا ہے، کسی کا لفظ، کسی کا انداز، کسی کی سوچ بندے کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے، تو کیسا وہ وقت ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی کہ جب سننے والے صحابہ ہوں گے، بیان کرنے والے مصطفیٰ ہوں گے اور دعوت دینے والا رب ہوگا۔ سنو سورہ یاسین میں رب کیا دعوت دیتا ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ فرمایا محبوب پیارے بیان کرو، وَاضْرِبْ بیان کرو، لَهُمْ ان کفار مکہ کو، کفار مکہ کے سامنے یہ بات بیان کرو، اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کا ذکر، ایک بستی والوں کا ذکر، ایک بستی والوں کا قصہ ان کو سناؤ تاکہ ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، ان کو عظمت کا پتہ چلے، رب کی قدرت کا اظہار ہو جائے۔ اور وہ اصحاب قریہ باقی والے تھے کون؟ انطاکیہ۔ انطاکیہ ایک وادی ہے، اس وادی کے رہنے والے سارے بت پرست ہیں، اور دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کس نبی کا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بولو کون سے نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور انطاکیہ بستی ہے، رہنے والے سارے مشرک ہیں، بتوں کو پوجنے والے، ایک رب کو نہ ماننے والے، کئیوں کو شریک ٹھہرانے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو بندے، ایک کا نام تھا صادق اور دوسرے کا نام تھا صدوق، صادق اور صدوق، دو بندے عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے، فرمایا جاؤ ان بستی والوں کو ایک رب کی جا کے دعوت دو، اور اللہ نے ان دونوں بندوں کا ذکر اگلی آیات میں کیا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا یاد کرو پیارے حبیب اس وقت کو بھی، ایک باتیں اللہ اپنے حبیب سے کر سکتا۔ پہلے پورا قصہ رب نے سنایا اپنے حبیب کو، پھر مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو سنایا، اور میرے آقا سے رب کہتا ہے محبوب ذرا اس ویلے کو یاد کرو کہ جب ہم نے بھیجا دو بندوں کو، اس نئی دو بندوں کو، حالانہ بھیجا کس نے تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ بولو کس نے بھیجا تھا؟ لیکن رب کیا کہتا ہے میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، گویا کہ نبی کا کام رب کا ہی کام ہوتا ہے۔ نبی کوئی بھی کام کرے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، از خود نہیں، اللہ کا عدل ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی رضا ہوتی ہے، تو نبی ایسے آگے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دو بندے بھیجے، ایک کا نام صادق، دوسرے کا نام صدوق، دونوں چلے اس بستی انطاکیہ کی طرف۔ رستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرانے والا، شیخاً بوڑھا تھا، بوڑھا آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اس کا نام ہے حبیب نجار۔ کیا نام ہے اس کا؟ حبیب اس کا نام ہے، نجار بڑھئی کا کام کرتا ہوگا، تو نجار اس لیے کہتے ہیں۔ حبیب نجار بڑا مشہور ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو میرے مصطفیٰ پہ ایمان لایا تھا، دور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن جب سنا نا کہ آخری زمانے میں ایک آخری نبی آئے گا بڑی عظمت والا، اور اس نے سن کر ہی کہا تھا اگر زندگی مل جائے پھر بھی ایمان لاؤں گا، اگر نہ بھی ملی تو میں ابھی سے اس نبی کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، اس وقت ہی مانا۔ لیکن ابھی اسلام نہیں لائے حبیب نجار۔ رستے میں ان دو بندوں سے ملاقات ہوئی، بکریاں چرا رہے تھے، تو یہ دونوں بندے قریب سے گزرے، کہا کہاں جا رہے؟ کہنے لگے بستی کی طرف۔ کہا کیوں؟ بیان کیا کہ ہم ان کو ایک رب کی طرف بلانے آئے ہیں، وہ لوگ بت پرست ہیں۔ تو کہنے لگے پہلے یہ تو بتاؤ کس نے بھیجا؟ تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار کہنے لگے بتاؤ کوئی دلیل ہے،
کوئی نشانی کوئی سند کہ تم واقعی اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے ہو؟ کہنے لگے دلیل ایک نہیں 3 ہے. کتنی دلیلیں ہیں؟ بولو بولو کتنی؟ 3 دلیلیں ہیں. خالی ہاتھ نہیں بھیجا. توجہ سے سننا. نمبر 1 ہم مردے زندہ کرتے ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مردے زندہ کرتے ہیں. نمبر 2 اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو ہم اس اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر جتنا مرضی کمال رکھے اپنے ہنر کے اندر لیکن ماں کے پیٹ سے جو پیدائشی نابینا پیدا ہو اس کی آنکھیں نہیں صحیح کر سکتا. لیکن یہ شان اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہے. کہا دوسری دلیل یہ ہے ماں کے پیٹ میں جو نابینا پیدا ہو ہم بینا کر دیتے ہیں آنکھیں دیتے ہیں. تیسری دلیل اگر کوئی بیمار مل جائے ہم اس کو شفا دیتے ہیں. کتنی ہو گئی؟ مردے زندہ بیمار کو شفا. اور تیسرا ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہو تو آنکھیں بھی مل جاتی ہیں. اس حبیب نجار نے کہا کہ کوئی مردہ تو میرے پاس ہے نہیں کوئی نبینا تو ہے نہیں اتنا ضرور ہے کہ میرا ایک ہی بچہ ہے کئی دنوں سے بیمار ہے. ایک روایت کے مطابق تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے سنتین 2 سال سے بیمار ہے. کتنے سال سے؟ 2 سال سے بیمار ہے. اور میں بتوں کے سامنے لے کر جاتا ہوں کہتا ہوں صحیح کر دو اس کو شفا دے دو. بت ہلتا ہی نہیں شفا دیتا ہی نہیں. اگر تم شفا دے دو اس میرے بچے کو صحیح کر دو میں مان جاؤں گا اللہ بھی ہے اس کے نبی عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہے. مان جاؤں گا رب ایک ہی ہے شفائیں دینے والا ہے عظیم و شان ہے. کہا ہمارا تو کام ہی یہ ہے لے آؤ اپنے بچے کو. بچہ لایا گیا دونوں نے مل کر دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ اللہ نے شفا بھی عطا کر دی. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے سونے لفظ دیتے ہیں یہاں خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو ان کا بندہ بنوں گا اور جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں ان کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ایسا پیار کیا بچہ صحیح کر دیا حبیب نجار ایمان لے آیا. ایک رب کی طرف توجہ ہو گئی دوڑ کر گیا اپنے قبیلے میں جا کر کہنے لگا اللہ کے بندو آ جاؤ دین عیسیٰ کے اندر. بڑا فائدہ ہے اگر کوئی بیمار ہو اللہ شفا بھی دیتا ہے. اور 2 بندے میرے پاس آئے تھے شہرہ ہو گیا علاقے میں. بادشاہ نے بلوایا اس انطاکیہ بستی کے بادشاہ نے بلوایا ان دونوں بندوں کو. کہا کہ لاؤ پکڑ کے ان کو میرے پاس پیش کیا جائے. دونوں بندے لائے گئے اور بادشاہ نے ان دونوں کو کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. کیوں آئے ہو؟ کہا ایک رب کی دعوت دیتے ہیں. کہا جو ہمارے اتنے رب ہیں کیا یہ کسی کام کے نہیں؟ تو دونوں آگے سے کہنے لگے سنو تمہارے یہ خدا ہل سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں. کہا کسی کی بیماری صحیح کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا جب ہل ہی نہیں سکتے بیماری بھی صحیح نہیں کر سکتے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیری عقل نہیں کام کرتی. خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خدا نہیں. خدا وہ ہے جو پوری دنیا بھی چلا رہا ہے بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے. خدا تو وہ ہے اس رب کی طرف آ جاؤ. بادشاہ نے کہا تم نے میری نافرمانی کی ہے میری بے عزتی کی ہے ذلیل کر دیا ہے دنیا والوں مارو. فضربوہ اس نے کو مارو. لوگوں نے زدو کو کیا مارا. پھر کہا کہ انہیں پکڑ کے بند کر دو. بند کرنے والا کون تھے؟ کفار. اور جس کو بند کیا جا رہا ہے کیا قصور ہے؟ زنا قتل چوری ڈاکہ کیا تھا؟ ایک رب کی طرف بلایا. ایک رب
کی طرف بلایا، عظمت رسول پہ پیرا دیا، اور انجام کیا ہوا؟ اس بادشاہ کافر نے، مشرک نے بند کر دیا۔ بتاؤ اس 15ویں صدی کے اندر کیا عظمت رسول پر پیرا دینے والوں کو بند نہیں کیا جاتا؟ کیا قصور ہے اس کا؟ صرف یہی ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، عظمت رسول پہ پیرا دیتے ہیں، اور سر فہرست نام ہے خادم حسین رضوی۔ خادم حسین رضوی با کمال حافظ، با کمال شیخ الحدیث اور علامہ، قصور کیا ہے؟ صرف اتنا، حضور کا نام لیتا ہے، ایک رب کی طرف بلاتا ہے، اور دنیا والوں یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو طالب العلم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ۔ عالم بنو، نہیں بن سکے تو طالب العلم بنو، نہیں بن سکے تو فرمایا ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، چوتھے نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور چوتھا کون ہے؟ فرمایا علماء سے بغض رکھنے والا، ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ہلاکت ہے، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی، اور پوچھ گچھ ہوگی۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا کسی بستی کے اندر ایک باعمل علامہ صاحب ہو تو کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کوئی امام قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، باعمل ہو، گناہوں سے بچنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، شب و روز کوئی اور نیک عمل نہ بھی کرے، ساری صحیح رات سویا رہے، کوئی عمل نہیں، صبح فجر کے ٹائم تو اٹھ جاتا ہے نا، رات کو عشاء تو پڑھ کے سوتا ہے نا، اس کی ظہر تو ٹائم سے ہوتی ہے، عصر تو ٹائم سے ہے، مغرب ٹائم سے ہے، بلکہ سب سے آگے ہے۔ پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عزت کو سلام کریں۔ تھوڑی سی تنخواہ، تھوڑا سا معاوضہ، کیا بچے نہیں؟ کیا اس کی اولاد نہیں؟ کیا اس نے زندگی نہیں گزارنی؟ لیکن اللہ نے اس بندے کو صبر عطا کیا ہے، شکر کی زندگی گزارتا ہے، رات کو بنا خوف سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو رب کا نام لیتا ہے، اعلیٰ زندگی ہے، بے مثال زندگی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، اپنی دین و دنیا بہتر کرنا چاہتے ہو تو ان کے پاس بیٹھو۔ میرے غوث اعظم نماز فجر پڑھانے کے بعد ظہر تک 14 علوم کے اندر قرآن کی تفاسیر بیان کیا کرتے تھے۔ کتنے علوم کے اندر؟ 14۔ اور نماز ظہر کے بعد تجوید پڑھاتے تھے، یعنی یوں پتہ لگتا ہے کہ مفتی اعظم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور بہت زبردست قسم کے قاری قرآن بھی تھے۔ اور پھر حافظ، وہ تو دنیا جانتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 18 حفظ، ماں کے پیٹ میں 18 حفظ کر لیے، اور 15 سال تک نماز عشاء کے بعد ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 15 سال تک پورا قرآن رات کو پڑھتے گئے۔ ایسے زبردست قسم کے پورے قرآن کے پکے حافظ تھے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، وضو نہیں ٹوٹنے دیا۔ اور ایسے کے بارے میں اللہ 11ویں والے ہیں، اور 11ویں والے کا ذکر بھی رب 11ویں پارے میں ہی کرتا ہے۔ کون سے بارے میں؟ بولو کس بارے میں؟ سورہ یونس پڑھتا ہوں، فرمایا الا ان اولیاء
نہ غم، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت کے دن، نہ خوف نہ غم۔ اور اگلی بات، ہوتا کون ہے ولی؟ اللہ نے اس کی علامت بھی بیان کر دی، فرمایا یاد رکھنا ولی وہ نہیں ہوتا نہ عشاء پڑھی نہ فجر، نہ جمعہ نہ عصر، کچھ بھی نہیں، اور کہا کہ پہنچا ہوا ہے تو صحیح بات ہے، پہنچا ہوا ہے شیطان تک، رحمان تک نہیں۔ رحمان تک تو پہنچے ہوئے میرے غوث پاک۔ علامت نشانی رب نے بیان کر دی، سنو، فرمایا الذین آمنوا کانوا یتقون، فرمایا پہلی نشانی یہ ہے ولی کی، ایمان والا ہوگا، منافق نہیں۔ اور کتنا کرم ہے، جتنے اللہ کے ولی ہیں سارے ایمان والے پکے ستے ہیں، کوئی بھی منافق نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں کسی منافق کو ولی۔ کیوں؟ نشانی بیان کر دی، الذین آمنوا، ایمان والا ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ 73 ہے دنیا والوں، سننا 73 ہے پھر جماعت گروہ، ان میں سے ایک ہی جنت ہے۔ غوث پاک بھی اسی سے طلب رکھنے والے، داتا صاحب بھی اس کی ترجمانی کرنے والے، غریب نواز بھی اسی کی ترجمانی کرنے والے، اور اللہ کہتا ہے یہی رستہ سیدھا ہے، اسی پہ چلتے رہو۔ اور تم تو بڑے خوش نصیب ہو، نماز پڑھتے بھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ہر رکعت میں، جب تک یہ پڑھتے نہیں دل کو چین آتا نہیں۔ الفاظ کیا ہے سنو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر رکعت میں کہتے ہو یا اللہ سیدھے رستے پر چلا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ہدایت کا لفظ ذکر کیا اللہ نے، اہدنا، ہدایت، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے رستے پر چلانا۔ اور میرے امام اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تو رستے پر چلا، بڑی توجہ، دکھا نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھ تو لیا ہے کہ یہ رستہ میرے مصطفیٰ کا ہے، دیکھا تو ہے، اس رستے پر چلیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اور توفیق جب ملے گی پھر پتہ چلے گا، تو ترجمہ یہی صحیح ہوگا، اے اللہ سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنے انعامات نازل کیے، اور انعام یافتہ انعام اللہ علیہم من النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، اور یہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، کہ وہ دو بندے جیل کے اندر بند کر دیے گئے، اب تیسرا بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرا بندہ ہم نے بھیجا، اور اس کا نام ہے شمعون۔ کیا نام ہے؟ شمعون، حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو جب بھیجا تو بادشاہ کے ساتھ پہلے سے آپ کے تعلقات، اور بادشاہ سے کہنے لگے دو بندے تیرے پاس آئے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میں ان کو بلاتا ہوں، خود ہی پوچھ لینا، بات بڑی توجہ سے اسی کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تو کہا کہ دو بندے آپ کے پاس آئے ہیں، کیا قصور ہے؟ کہا خود ہی پوچھتا ہوں، خود ہی پوچھ لینا، بلاتا ہوں پوچھ لینا۔ بلایا گیا، دنیا کھڑی ہو گئی دیکھنے کے لیے اب کیا ہوتا ہے، اور شمعون نے پوچھا او صادق اور صدوق، بولو کیا قصور ہے تمہارا؟ کہنے لگے ہم تو بادشاہ کو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرے، بتوں کی پوجا چھوڑ دے۔ بادشاہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا ایک نہیں تین ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، اگر کوئی نبی نہ ہو آنکھیں دیتے ہیں، بیمار ہو صحیح کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ایک ایسا بندہ ہے ہمارے پاس جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں، جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ نبی نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں بنی،
جیسے پیشانی صاف ہے، اس طرح آنکھیں بھی صاف ہیں، جگہ ہی نہیں ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا اس بات کو پڑھتے ہوئے، تفسیر قرطبی کے اندر یہ عربی کی تفسیر اس میں لکھا ہے، میں سوچ رہا تھا تو بات یہاں رکی، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کی کیسی شان ہے کہ رب نے اس کی آنکھیں بنائی نہیں، اور میرا رب بھی جانتا ہے بادشاہ کا دور ہوگا، یہ بندہ ہوگا، اور اس کو آنکھیں دیں گے میرے اولیاء، کہیں کہ وہ دوں گا میں، کہیں کہ وہ دوں گا میں، عظمت خدا بھی ہو جائے گی، عظمت اولیاء بھی ہو جائے گی، سب کا کام ہو جائے گا، سب کی شان بیان ہو جائے گی۔ تو وہ بندہ لایا گیا، ان دونوں نے دعا کی، شمعون نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، دل میں دعا کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، دل میں دعا کی، تینوں کی دعا سے اللہ نے سب کے سامنے فوراً آنکھوں کی جگہ بنائی، آنکھوں کی جگہ بنائی اور دیکھنے کی قوت عطا کی، آنکھ والا صحیح ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا تم نے یہ کر لیا، ہمارے پاس کئی سالوں کا ایک بیمار بھی ہے، اس بیمار کو صحیح کرو۔ بیمار بھی لایا گیا، تینوں نے دعا کی، اللہ نے بیمار کو بھی شفا عطا کر دی۔ تیسری بات مردہ زندہ کرنا، کہا 7 دن کا ایک مرا ہوا ہمارا ایک بندہ ہے، 7 دن کا مرا ہوا ہم نے رکھا ہے کسی کمرے کے اندر، کسی کے انتظار میں، لہٰذا اس مردے کو زندہ کرو، مان جائیں گے تو واقعی اللہ کے بندے ہو۔ کہا ہمارا تو کام ہی ہے، تینوں نے دعا کی اسی وقت، اور اللہ نے اس کو زندگی عطا کی، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ ذرا سوچو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں، بیمار صحیح کر سکتے ہیں، مردے زندہ کر سکتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے غوث پاک کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے داتا صاحب کے بارے میں؟ کیا خیال ہے میرے غریب نواز کے بارے میں؟ کیا شان ہے پھر مصطفیٰ کے ان غلاموں کی؟ تو جب ان کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور وہ بلا کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا وہ بادشاہ سن، یہ جو 3 بندے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بھی بات پہ عمل کر اگر بچنا چاہتا ہے، ورنہ سن لے 7 دن ہو گئے مجھے مرے ہوئے، اور 7 دن سے جہنم کے اندر مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، مردہ پانی میں ہو، کمرے کے اندر ہو، کسی جانور کے پیٹ میں ہو، سنگ خانے میں رکھا ہوا ہو، جتنے مرضی دل گزر جائے، مرنے کے فوراً بعد جزا سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جزا سزا کا سلسلہ شروع، تو 3 بندوں نے یہ اپنے کرامات ان کا ظہور کیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں پر یہ شانوں کو ظاہر کیا۔ اور رہی بات اس بندے کی جو حبیب نجار تھا، چرواہا تو بکریاں چرانے والا ہے، لیکن جب ایمان قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بن گیا، اخلاص دل میں آیا، اور پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چرواہا ہے، پھر یہ دیکھتا کہ اس کا دل کتنا صاف ہے، کتنی محبت ہے، اور اللہ نے اسی چرواہے کا ذکر سورہ یاسین کے اگلے حصے میں کیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یہ وہی تھا حبیب نجار۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، کہو دنیا والوں یہ جو بھیجے ہوئے 3 بندے ہیں نا، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں، اور قرآن پاک کے الفاظ لاجواب ہے۔ نصیحت میرے لیے بھی ہے، میرے ندیم بھائی کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھے اللہ کی رضا کے، انہوں نے نعت پڑھی اللہ کی رضا کے، کوئی قاری صاحب ہوں گے تلاوت کی اللہ کی رضا کے، اور آپ کیوں جاگ رہے ہیں یہاں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہے ذکر رسول سن رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس بندے نے آ کر یہ تلقین کی تھی، اتبعوا من لا يسألكم عليه
تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ کسی مال کی نہ کسی دنیا کی شے کی، ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، صحیح اللہ والے بن جاؤ۔ یہاں اس آیت کا ذرا سوچ لو، بیان کرنے سے پہلے ڈیمانڈ، نعت پڑھنے سے پہلے ڈیمانڈ، تلاوت کرنے سے پہلے ڈیمانڈ۔ کون سی تبلیغ ہے، کون سی دعوت ہے اور کیسا نظام ہے؟ اچھی بات ہے کسی کو تحفہ دیا جائے۔ نعت نہیں پڑھی تھی حضرت امام بصیری نے، قصیدہ بردہ جنہوں نے لکھا، قصیدہ بردہ، بردہ چادر کو کہتے ہیں، اور قصیدہ بردہ، بردہ نام کیوں رکھا؟ چادر کا تو اس میں ذکر ہی نہیں، تو چادر اس کا نام کیوں رکھا؟ اس لیے 100 سے زیادہ اشعار عربی کے اندر امام بصیری نے لکھے، جب لکھ دیے رات ہو گئی، مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دیا، پھر آقا نے فرمایا بصیری پڑھ جو تم نے آج لکھا۔ اور ایک بزرگ اور دیکھ رہے تھے، صاحب کشف، کہا کہ میں نے دیکھا بصیری پڑھ رہے تھے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جب پڑھ رہے تھے تو ادھر میرے آقا علیہ السلام جھوم رہے تھے۔ جب سارا قصیدہ پڑھ دیا تو بعد میں میرے مصطفیٰ نے امام بصیری کی طرف دیکھا، کہنے لگے حضور فالج ہے، کان میں فالج ہے، ہل نہیں سکتی، اس کو صحیح کر دے۔ میرے آقا نے مبارک ہاتھ میرا صحیح ہو گئی، خواب کے اندر مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دے تو دنیا والوں شیطان کا جلوہ نہیں، مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ شیطان ساری شکلیں بنا لیتا ہے، میرے مصطفیٰ کی صورت نہیں بن سکتا۔ حقیقت ہی جنون میرے آقا کی ذات ہوتی ہے۔ امام بصیری کی ٹانگ کو صحیح کر دیا، فالج صحیح ہو گیا، پھر میرے آقا نے تحفہ کیا دیا؟ اپنی مبارک چادر۔ یہ تھا اخلاص کے ساتھ نعت پڑھنے کا، مصطفیٰ کی نوکری کرنے کا صلہ کہ میرے آقا نے خود ہی عطا کیا۔ اور آج ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پہ اختتام کرتے ہیں، فرمایا قرآن سنا کر، قرآن پڑھا کر دنیا والوں سے اجر نہ مانگو، کیونکہ اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تمہیں خود ہی عطا کرے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر ایک بندے کو تحفہ دیا جائے، جو بھی اچھی بات لگے اس کو تحفہ تحائف وغیرہ پیش کیے جائے۔ اور حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یاسین جو ایک بار پڑھے اللہ اس بندے کو 20 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ جو سنے 1000 دینار اپنی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کسی برتن پر لکھ کر اس کا پانی دھو کر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو اللہ 1000 بیماریوں کی شفا بھی عطا کرے گا۔ اور دوسری حدیث، مرتے وقت کوئی سورہ یاسین پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے رضوان جنت اسرائیل کے ساتھ خود آتے ہیں۔ جس کی جنت کے دروازے پہ ڈیوٹی ہے، رضوان جنت فرشتہ خود آتا ہے اور آ کر اس مرنے والے کو کہتا ہے ہاں تجھے خوشخبری ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے، آج تمہیں میں جنت کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے کے اندر بنفس نفیس فرشتے خود شریک ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ سورہ یاسین کتنی عظمت والی ہے، ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔